آپ نے ان کو کتنے سخت الفاظ میں ڈانٹا ہے. آپ نے کیا کہا ہے کہ میرے طریقے سے جس نے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, وہ میرے دین کے اوپر نہیں ہے, میری ملت کے اوپر نہیں ہے. میرے بھائیو, اب آپ سوچئے کہ وہ عبادات جو نئی نکالی گئیں, عبادت کے وہ طریقے جو آپ کے بعد ایجاد کیے گئے, وہ کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قراف نہیں کر رہے؟ چاہے آپ کی نیت اچھی ہے, آپ کہتے ہیں جی ہماری نیت اچھی ہے. نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے. کوئی بھی عبادت اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس میں دو چیزیں نہ پائی جائیں. نمبر ایک, نیت اچھی ہو, وہ عبادت اللہ کے لیے ہو, غیر اللہ کے لیے نہ ہو, ریاکاری اس کا مقصد نہ ہو. دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس عبادت کے اوپر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ ہو, آپ کی مہر لگی ہوئی ہو. عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور طریقہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے ایک اور حدیث سنیے, یہ بھی بخاری شریف میں ہے. روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے برا ابن عازب. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا, برا, جب رات کو بستر پہ جانے لگو, جب رات کو سونے لگو تو اس سے پہلے وضو کر لیا کرو. توضأ وضوءک للصلاۃ, وہ وضو جو نماز کے لیے کرتے ہو ویسا ہی وضو کر لیا کرو. فرمایا ثم اضطجع علی شقک الایمن, پھر دائیں سائڈ پہ لیٹ جاؤ. آپ کی سنت کیا ہوئی میرے بھائیوں؟ سونے سے پہلے وضو کرنا اور دائیں سائڈ پہ لیٹنا. یہ ہے اسلام. اسلام یہ نہیں کہتا کہ سونے سے پہلے آپ گندی فلمیں دیکھیں, سونے سے پہلے آپ گندی کہانیاں پڑھیں اور سنیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ موسیقی کمرے میں چلاتے ہوئے سو جائیں. نہیں میرے بھائی, ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو سکتا ہے اس کے بعد اٹھنا نصیب میں نہ ہو. تو کیسے سونا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سونا ہے, وضو کر کے سونا ہے اور دائیں سائڈ پہ سونا ہے. یہ سنت ہے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. برا ابن عازب کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا کہ جب دائیں سائڈ پہ لیٹ جاؤ تو پھر یہ دعا پڑھو, اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. فرمایا برا, جب یہ دعا پڑھو گے تو سب سے آخر میں یہ دعا پڑھو, اس کے بعد بات چیت نہ کرنا. اگر تم فوت ہو گئے تو فرمایا توحید کے اوپر تمہیں موت آئے گی, اسلام کے اوپر موت آئے گی, فطرت کے اوپر موت آئے گی. اور اگر زندہ رہے تو فرمایا اجر و ثواب سے محروم نہیں رہو گے. میرے بھائیو, اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ اسلمت وجہی الیک, میں نے اپنا چہرہ تیرے سامنے جھکا دیا, اپنے آپ کو تیرا فرما بردار بنا دیا. یہ چہرہ جھکے گا تو تیرے سامنے جھکے گا, کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا. میرے بھائیو, ہم ایسے کتنے ہی وعدے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن پھر قبر والوں کو سجدے کرتے ہیں, قبر والوں کو رکوع کرتے ہیں, قبر والوں کے نام پہ منت مانتے ہیں, قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں, قبروں کے سامنے جھکتے ہیں, قبر والوں سے بیٹا مانگتے ہیں, قبر والوں سے رزق مانگتے ہیں, قبر والوں سے شفا مانگتے ہیں, وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یہاں بھی ہم اللہ سے کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ اللہم اسلمت وجہی الیک, کہ میں نے اپنے چہرے کو تیرے سامنے جھکا دیا. میرے بھائی, پھر یہ چہرہ کسی اور کے سامنے کیوں جھکے؟ جب اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ چہرے کو تیرا فرما بردار بنا دیا, تیرے سامنے جھکا دیا, پھر کسی اور کی یہ چہرہ بات کیوں مانے؟ پھر یہ سر کسی اور کے سامنے کیوں جھکے؟ پھر کسی اور کے سامنے رکوع کیوں کرے؟ پھر کسی اور کے سامنے سجدہ کیوں کرے؟ آگے فرمایا فوضت امری الیک, میں نے اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے. سارے معاملات کس کے سپرد کر دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. توکل کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ کے اوپر. اعتماد کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر. بھروسہ کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر. اور میرے بھائیوں,
جو آدمی صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتے، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، اس کو رزق سے محروم نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر تم اللہ کے اوپر ویسے بھروسہ کرو، ویسے توکل کرو، ویسے اعتماد کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ویسے ہی رزق دے گا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ میرے بھائیو، حقیقی معنوں میں توکل کس کا ہے؟ پرندوں کا۔ یہ کیسا توکل ہے؟ میرے بھائیو، رات کو جب وہ گھونسلے میں سوتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کل کہاں سے رزق ملے گا، لیکن اللہ کے توکل پہ آرام سے سو جاتے ہیں اور پھر اسباب اختیار کرتے ہیں۔ صبح گھونسلے سے اٹھتے ہیں، اڑتے ہیں، دائیں بائیں جاتے ہیں، رزق دیکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور بھروسہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اپنی محنت کے اوپر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ تو فرمایا صبح جب جاتے ہیں پیٹ خالی ہوتا ہے، رات کو جب واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ انسان کو بھی اللہ کے اوپر ایسے ہی توکل کرنا چاہیے، لیکن توکل کے معاملے میں دو گروہ غلطی کر رہے ہیں۔ ایک وہ گروہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بالکل اعتماد نہیں کرتا، اس کا سارا اعتماد اسباب کے اوپر ہے، ذرائع کے اوپر ہے، مشینوں کے اوپر ہے، لوگوں کے اوپر ہے، وزراء کے اوپر ہے، بادشاہوں کے اوپر ہے، حکومت کے اوپر ہے، فیکٹریوں کے اوپر ہے، اور اپنے ڈائریکٹروں کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ دوسرا وہ گروہ غلطی کر رہا ہے جو اپنی خانقاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں، درباروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، محنت نہیں کرتے، کہتے ہیں جی اللہ کے اوپر توکل ہے، خود ہی رزق آ جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ توکل بھی اسلام کے منافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام محنت کرتے تھے، کمانے کے لیے نکلتے تھے، اور یہ جو حدیث آپ نے بیان کی پرندوں کی کہ پرندے صحیح معنوں میں اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ پرندے گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رزق تلاش کرتے ہیں، اور رب العالمین رزق انہیں دیتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا سکھایا؟ فوضت امری الیک، کہ بندہ رات کو یہ کہے کہ یا اللہ میں نے اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے۔ آگے کیا کہنا ہے؟ رغبتن ورہبتن الیک، اے اللہ میں نے ایسے کیوں کیا؟ میں نے اپنا چہرہ تیرے سامنے کیوں جھکا لیا؟ میں نے اپنے سارے معاملات تیرے کیوں سپرد کر دیے؟ اس لیے کہ مجھے تجھے راضی کرنا ہے، میں نے تجھ سے جو ثواب لینا ہے، میں نے تجھ سے جنت لینی ہے، اور یا اللہ مجھے یہ خوف ہے اگر میں ایسے نہ کروں، تیرے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکاؤں تو تو ناراض ہو گیا، تو میں تیری ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا، میں کہاں جاؤں گا؟ جہنم کا خطرہ ہے، تیرے ناراض ہونے کا خطرہ ہے، اجر و ثواب سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ اگر تو ناراض ہو جائے، اگر میرے اوپر تیرا عذاب آئے تو مجھے کوئی بچانے والا نہیں، تیرے غضب سے، تیری ناراضگی سے بچانے والا کوئی نہیں، تجھ سے بھاگ کے میں تیری طرف آؤں گا، تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے تیری رحمت کی طرف آؤں گا، تیری ناراضگی سے ڈرتے ہوئے تیری رضا کی طرف آؤں گا، تجھ سے ڈرتے ہوئے تیری ہی طرف آؤں گا، کوئی اور بچا نہیں سکتا، تیرا کوئی مد مقابل نہیں ہے کہ تجھ سے بھاگ کے اس کی پناہ میں آ جاؤں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو کون چھڑا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ المستعان، کتنا بڑا شرک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو کیا سکھا رہے ہیں کہ تم یہ کہو کہ اے اللہ تو ناراض ہو جائے تو کوئی پناہ دینے والا نہیں، میرے لیے نجات کی جگہ کوئی نہیں، تجھ سے ڈر کے تیری طرف ہی آؤں گا، تجھ سے بھاگ کے تیری طرف آؤں گا، تیرے غضب سے ڈرتے ہوئے تیری رحمت کی طرف آؤں گا، تجھ سے بچانے والا تو ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری اس کتاب کے اوپر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے، قرآن۔ اے اللہ میں تیرے اس نبی کے اوپر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا ہے۔ اب میرے بھائیوں، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس حدیث سے، وہ اب دھیان سے سنیے۔ براء بن عازب کہتے ہیں جب آپ نے یہ عظیم الشان دعا مجھے بتائی تو میں نے آپ کے سامنے دہرائی تاکہ مجھے زبانی یاد ہو جائے۔
دہراتے دہراتے جب میں دعا کے آخری الفاظ پہ پہنچا میں نے کہا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. میں نے نبی کی جگہ پہ رسول کہہ دیا. نبی کی جگہ پہ کیا کہہ دیا؟ رسول کہہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، نبی کی جگہ پہ رسول ہی کہو. میرے بھائیو، حالانکہ آپ نبی بھی تھے، آپ رسول بھی تھے، تو نبی اور رسول ایک ہی آدمی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ نے اپنے صحابی کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ نبی کی جگہ پہ رسول کہیں. فرمایا نبی کی جگہ پہ نبی کہو. تو میرے بھائیو، جب اس دعا میں ایسی تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کا مطلب ایک ہی ہے، جس سے معنی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو پھر ہمیں کس نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ ہم عبادات کو تبدیل کریں، عبادات کو نئی شکل دیں، عبادات کی تعداد اپنی طرف سے مقرر کریں، عبادات کی نئی کیفیت اپنی طرف سے بنائیں، عبادات کا کوئی خاص مخصوص کوئی ٹائم مخصوص کریں اور لوگوں سے کہیں کہ اس ٹائم یہ عبادت کیا کرو، یا عبادات کی کوئی جگہ مخصوص کریں اور لوگوں سے کہیں کہ یہاں پہ یہ عبادت کیا کرو. میرے بھائیو، جو عبادت آپ نے عام بتائی ہے اسے عام رہنے دیجئے، اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ آپ اس کا کوئی ٹائم خاص کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کی جگہ خاص کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کی تعداد خاص کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کی کیفیت کو، حید کو تبدیل کر سکتے ہیں. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ترمذی شریف میں، ان کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی. اب میرے بھائیوں، جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے میرے بھائیوں؟ الحمدللہ. اس آدمی نے کیا کہا؟ اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھتا ہوں. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے. اس سے اجر و ثواب ملتا ہے، کئی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، اور یہ انسان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھ رہا ہے. لیکن چھینک آنے کے بعد جو آپ نے دعا سکھائی تھی وہ صرف الحمدللہ تھی، اس میں والسلام علی رسول اللہ نہیں تھا. تو جب اس آدمی نے یوں کہا، عبداللہ ابن عمر ناراض ہو گئے، کہنے لگے مجھے بھی کہنا آتا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن یاد رکھو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے وہ الحمدللہ ہے، اس میں والسلام علی رسول اللہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، آپ دیکھیں عبادت میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے، ذرا بھی آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. آپ اس کی ایک مثال لے لیں. اذان ہے ہمارے سامنے، اذان کا آخری کلمہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ لا الہ الا اللہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ تم اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ نے اذان بتائی ہے اس کا آخری کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اب کوئی آدمی اٹھے کہے نہیں مجھے اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے، آخری کلمہ یوں کہا کریں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے بھائیوں، کیا یہ اذان درست ہوگی؟ نہیں ہوگی. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں یہ کہا کہ تم یہ کلمے کا اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے اصول بتا دیا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا وہ نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے. یہ اصول، یہ قانون ہر عبادت کے اوپر فٹ ہوگا. جو بھی نئی عبادت آپ لے کے آئیں گے اس کے اوپر یہ قانون فٹ ہوگا، وہ ریجیکٹ ہو جائے گی. پہلے سے موجود عبادت میں آپ کو اضافہ کریں گے وہ بھی ریجیکٹ ہو جائے گا، اس حدیث کی بنیاد پہ، اس قانون اور اصول کی بنیاد پہ. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس کوئی آدمی آیا، آ کے کہنے لگا امام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں کہاں سے احرام باندھوں، کہاں سے میں عمرے یا حج کی نیت کروں. امام صاحب نے کہا اس میقات سے نیت کرو جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے. میرے بھائی ذرا اگر نہیں سننا چاہتے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں، دوسرے بھائیوں کو سننے دیں. آپ کافی دیر سے کر رہے ہیں، میرا درس خراب ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے، ناراض نہ ہوں. تو میرے بھائی، امام مالک رحمہ اللہ سے وہ آدمی پوچھ رہا ہے میں کہاں سے عمرے یا حج کی نیت کروں. تو امام صاحب نے کہا اس میقات سے نیت کرو جو میقات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے. وہ کہنے لگا اگر میں اس سے پہلے ہی نیت کر لوں، میقات سے پہلے،
آپ اس کی مثال لے لیں، مسجد نبوی سے اگر نیت کر لی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا نہیں، وہاں سے نیت کرو جس میقات کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگا اس میں حرج کیا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ میں اس جگہ سے پہلے نیت کروں گا جہاں سے اللہ کے رسول نے نیت کی ہے، تو میرے معاملے میں خیر میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر 1 میل 2 میل 3 میل پہلے ہی میں عمرے میں داخل ہو جاؤں گا، حج میں داخل ہو جاؤں گا، یہ تو خیر میں اضافے والی بات ہے، یہ تو اور اچھائی والی بات ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا نہیں، مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، وہ فتنہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کوئی عذاب نہ بھیج دے۔ میرے بھائیو آپ دیکھ لیں، اس آدمی کی نیت اچھی ہے، جو مسجد نبوی سے نیت کرے گا عمرے کی حج کی تو وہ پہلے ہی عمرے میں داخل ہو جائے گا، حج پہلے ہی سے حج میں داخل ہو جائے گا۔ اگر عام آدمی سے پوچھا جائے جس کے پاس علم کی روشنی نہ ہو، اسلام کے علم کی روشنی نہ ہو، وہ کہے گا اچھی بات ہے کہ آپ پہلے سے ہی عمرے میں داخل ہو گئے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے ہی عمرے میں داخل ہو گئے، 1 گھنٹہ پہلے سے حج میں داخل ہو گئے، 5-6 کلومیٹر پہلے ہی سے آپ عمرے میں داخل ہو گئے، پہلے سے آپ کو تلبیہ کہنے کا موقع مل گیا، پہلے سے ہی آپ کو لبیک اللہم لبیک کہنے کا موقع مل گیا، پہلے سے ہی آپ کو اذکار کرنے کا موقع مل گیا، مسجد نبوی میں اسی بہانے 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں گے۔ لیکن نہیں میرے بھائیو، بظاہر یہ عمل مجھے اور آپ کو جتنا بھی اچھا نظر آئے، لیکن چونکہ اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ نہیں ہے، آپ کی مہر نہیں ہے، اس لیے ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔